السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو دی سیکرٹس آف مصر ریویلز بائی قرآن کے پارٹ 2 میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بائبل کے مطابق جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ بہت زیادہ مقدار میں تھے، اور کم از کم 60,000 وہ لوگ تھے جو مرد پیدل چل رہے تھے۔ اس میں عورتوں اور بچوں کی تعداد علیحدہ ہے، اس طرح تقریباً یہ لاکھوں میں بنتے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ فرعون نے صرف 2 عورتیں اپنا ہائر کی جو اسرائیلیوں کے عورتوں کو چیک کریں گی، جس کا بچہ لڑکا ہوگا اس کو مار دیں گی۔ اب ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ اگر سچ میں ان کی تعداد اتنی تھی تو کیا یہ 2 عورتیں اس بات کے لیے کافی تھیں کہ وہ ان کو چیک کرتی اور پھر اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرتی؟ پھر تیسری جگہ بائبل میں یہ فرمایا گیا کہ خدا تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اسرائیلیوں کو انفارم کیا کہ ارے دشمنوں کی سرزمین تمہیں ابھی عطا نہیں کی جائے گی، میں سال کے عرصے سے تمہیں باہر نہیں نکالوں گا، اور انہیں آہستہ آہستہ سے وہاں میں بے دخل کروں گا، اور راستے میں موجودہ جنگلی جانور تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تاکہ کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ وہاں کی زمین کو سنبھال سکو۔ اب کیا واقعی اگر ان کی تعداد اتنی تھی تو کیا وہ اس زمین کا کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے تھے؟ ان تینوں جگہ پر تضاد ہے۔ اب قرآن پاک میں خدا تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن اس بات کا جھگڑا صرف ایک آیت میں کلیئر کر دیتا ہے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اعلانیہ بھیج دیا کہ یہ لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس نے میرے غضب کو بھڑکا دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی۔ جو یہ آیت بائبل کے دوسری ایک آیت جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے کہا کہ ابھی وہاں ہی نہیں جانا، اور اینیملز جو ہیں، جانور جو ہیں جنگلی، وہ تم پر بھاری پڑ سکتے ہیں، تمہارے لیے خطرناک ہیں، ان سے ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں سچائی ہے۔ جبکہ بائبل کی ایک تیسری جو آیت ہم نے بیان کی ہے وہ ان تینوں سے تکرار کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل کو بعد میں انسانوں کی طرف سے بھی اس میں ایڈنگ کی گئی، لکھا گیا۔ اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک نے موسیٰ کے وقت کے فرعون کا نام نہیں بتایا، اور نہ ہی بائبل نے۔ ایک قدیم مصر کی تہذیب سے ملنے والا پتھر جس میں اسرائیلیوں کی ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے وہ تقریباً 1208 BC کا بنتا ہے، اور یہ نیو کنگڈم ایرا کے وقت کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت اس بادشاہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس پتھر مینیپٹس ٹیلے میں تمام ہجرت کا ذکر ہے، لیکن یہ پتھر کی تحقیق اور ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون مینیپٹا کے دور میں لکھا گیا ہے۔ اس میں مصر سے کس علاقے کی طرف انہوں نے ہجرت کی یہ بھی لکھا گیا ہے۔ اب ہم بائبل کے مطابق اور قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے فرعون کا تعلق کس بادشاہ سے تھا، اور کیا سینیریو، کیا تھیوری دونوں پیش کرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آخری ہجرت جس میں فرعون ڈوب کر مر گیا تھا 80 سال کا پیریڈ ہے۔ اس میں 2 فرعون آئے۔ پہلے فرعون کی وجہ سے اتنے مسائل نہیں پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کی وفات کے بعد جب دوسرا فرعون آیا تو اس نے اسرائیلیوں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے ہجرت کی اور وہ اس سمندر میں مارا گیا۔ لیکن نیو کنگڈم کے اس ایرے میں موجودہ بادشاہوں کو دیکھتے ہوئے کہ 2 بادشاہوں کا عرصہ اتنا نہیں ہے، 2 نہیں بلکہ 3 بادشاہ بھی اکٹھے 80 سال سے بادشاہت نہیں کر رہے، سب کا عرصہ اس سے کم بنتا ہے۔ لیکن اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب قرآن کی تھیوری آج کی جدید آرکیولوجسٹ تھیوری سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ جب میچورٹی کی عمر تک پہنچ گئے تھے تب انہوں نے ہجرت کی۔ دوسری جگہ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میچورٹی کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے۔
ایک اور جگہ حضرت موسیٰ کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 8 سے 10 سال اپنے سسر کی خدمت میں گزارے، اس کے بعد انہوں نے مصر واپس آئے۔ اب اس طرح 8 اور پچھلے 40 سال ٹوٹل 48 سال بنتے ہیں۔ قرآن کے مطابق صرف ایک ہی فرعون رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور کیا یہ اتنا عرصہ بنتا ہے کسی ایک بادشاہ کا کہ اتنا بڑے عرصے تک اس نے حکومت کی ہو؟ جی ہاں، جدید ریسرچ اور آرکیولوجسٹس کے مطابق رامسس II نے 66 سال حکومت کی تھی، اور یہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے مزید معلومات ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔